بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ 10ویں گرامر کی روح سے کیا ہے بورڈ پرچے کا اہم سوال۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، 10ویں کے معروضی پرچے میں ایک سوال آتا ہے۔ اس حوالے سے اکثر طلباء و طالبات پریشان رہتے ہیں، تو اسی کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح حل کرنا ہے۔ آپ کی کتاب ہے یہ اردو قواعد و انشاء، جو کہ سرکاری کتاب ہے، اور میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے اسم کی قسمیں، اور اس میں ذات لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی اسم ہو اس کے دائرہ کار کے اندر جو الفاظ ہوں، جیسے اسم ذات میں الفاظ آئے ہیں محمود، قلم، دیوار۔ ایک تو اسم کا نام ذہن میں رکھنا ہے، اور دوسرا وہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا۔ الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور سوال ہوتا ہے گرامر کی روح سے کیا ہیں، یا پھر کوئی لفظ دے دیا جاتا ہے اور اسموں کے نام درج ہوتے ہیں اور آپ نے پہچان کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں صفت ہے، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے نیک لڑکی، تیز گھوڑا، یہ اس میں صفت کے تحت آئیں گے الفاظ۔ اس کے بعد اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، اور اس میں معرفہ دیکھیے خاص اسم کہا جاتا ہے کو ہمالیہ، بانگ درا، لاہور، محمود، چونکہ یہ نام ہے۔ اور اس میں نکرہ دیکھیے پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی، عام سے اسم ہیں۔ اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں آگے، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ اسی طرح ان کی مثالیں ہیں، دیکھیے خطاب کے تحت جو الفاظ آ رہے ہیں، رستم زماں، شمس العلماء، خان بہادر۔ لقب کے تحت جو الفاظ آ رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، قائد ملت۔ اور تخلص کے تحت جو الفاظ آ رہے ہیں، ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب، اور الطاف حسین حالی۔ کنیت کے تحت جو الفاظ آ رہے ہیں، ابن خطاب، ابن مریم، ابو القاسم، ابو تراب۔ ٹھیک ہے جی، ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مریم علیہ السلام، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ابو تراب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسی طرح کنیت کے بعد اس میں عرف ہے جی، یعنی جو نام مشہور ہو جاتا ہے، جیسے پپو، مٹھو، چندہ، مون، جاوید سے جیدہ، رشید سے شیدہ، اکرم سے اکی، بگا یا بگو، لنگڑا، گونگا، چھوٹو، لمبو وغیرہ، یہ اس میں عرف کے تحت آتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اس میں ضمیر کی باری ہے۔ یہ دیکھیے مثال دی گئی ہے، ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا۔ اس میں اس اور وہ، یہ دو الفاظ جو ہیں اس میں ضمیر کے تحت آتے ہیں۔ آگے اس میں ضمیر کی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد اس میں موصول، اس میں موصول کے تحت جو الفاظ آ رہے ہیں، جو کوئی، جس سے، جنوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں موصول آئیں گے، جنہیں، جو کچھ، جو چیز وغیرہ۔ اس میں اشارہ، اس میں بھی وہ، یہ آئیں گے جی۔ اور اس کے بعد اس میں نکرہ کی قسمیں آ گئی ہیں، یہ آپ کے سامنے، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں تصغیر یا مصغر، اس میں مکبر، اس میں ظرف۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ اس میں اعلیٰ دیکھیے، چاقو، کینچی، چھری، تلوار، بندوق۔ اور اس کے علاوہ یہ فارسی کے کچھ الفاظ آئے ہوئے ہیں، مقیاس الحرارت یعنی تھرمامیٹر، مسواک،
اور مقراس کینچی، مستر، فٹ، رول یا پیمانہ، قلم تراش، چاقو وغیرہ یہ سارے اسم اعلیٰ میں آئیں گے۔ اس میں صوت، سائیں سائیں، ہوا کی آواز، کائیں کائیں، کوے کی آواز، چھم چھم، بارش کی آواز، گٹر گوں، کبوتر کی آواز، اور اس کے علاوہ یہ ٹن ٹن لکھا ہوا ہے، گھنٹے کی آواز ہے، کو کو، کوئل کی آواز۔ اس میں مصغر یا تصغیر اس کے بعد ہے جی، یہ دیکھیے دیگچی، باغیچہ، پیالی، غالیچہ، چھوٹا قالین، بچونگڑا، اور ڈھولک، مردوا، پگڑی، مکھڑا۔ اور اس میں مکبر کی باری ہے، اس میں شہنشاہ، شاہتوت، شہتیر، شاہ رگ، شہ سوار، شہ زور، شہ پر، اور پگڑ، گٹھڑ، بتنگڑ، چھتر، شاہکار وغیرہ۔ اس کے بعد اس میں ظرف دیکھیے دفتر، سکول، کارخانہ، صبح، شام، آج کل، یہ اس میں ظرف میں آئیں گے۔ اس میں ظرف کی قسمیں بتائی گئی ہیں: ظرف مکان، مسجد، مدرسہ، گھر، اسٹیشن، سبزی منڈی، نمکدان، شفا خانہ، عیدگاہ، کتب خانہ، تار گھر اور ڈاک خانہ وغیرہ۔ ظرف زمان میں صبح، شام، دوپہر، رات، دن، سال، مہینہ، ہفتہ، منٹ، سیکنڈ، آج کل۔ اور اس کے بعد اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں ہیں۔ اس میں جامد ہے، اس میں دیکھیے اینٹ، درخت، چٹان، دولت، چٹائی۔ اس میں مصدر ہے، لکھنا سے، لکھنے والا، لکھا وغیرہ، یہ اس میں مصدر میں آئیں گے جی۔ آگے اقسام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مثالیں کافی ہیں۔ اس کے بعد اس میں مشتق، لکھنا سے، لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا وغیرہ، یہ اس میں مشتق ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد اس میں فاعل، اس میں وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا، ان میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کا فاعل ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس میں فاعل کی قسمیں ہیں جی: فاعل قیاسی، لکھنے والا، پڑھنے والا۔ اور اس کے بعد جناب کیا ہے جی، فاعل قیاسی بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں فاعل کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ اہل زبان سے مختلف علامتوں کے لگانے سے اس میں فاعل بنایا جانا منقول ہے، جیسے ٹھٹھیرا، لکڑہارا، رکھوالا، حلوائی، دھوبی، موچی، جوہری، جو پیشے ہیں انسانوں کے، اس حوالے سے اس میں فاعل سمائی بنایا جاتا ہے جی۔ اس کے بعد فارسی کے اس میں فاعل بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں: راہبر، رہنما، سرمایہ دار، کتب فروش، خیر خواہ، باغبان وغیرہ، یہ فارسی کے اس میں فاعل ہیں جی۔ اس کے بعد جناب ہم ختم کرنے کے قریب ہیں۔ اس میں حالیہ کی باری آتی ہے۔ اس میں جو مثالیں ہیں: نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے بعد کیا ہے جی، بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے: لکھنا سے، لکھتا ہوا، لکھتی ہوئی، پڑھنا سے، پڑھتا ہوا اور پڑھتی ہوئی، اس میں حالیہ ہیں جی۔ اور اس کے بعد جناب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ہاں جی، اس میں معاوضہ میں بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں جی: پسوائی، دھلائی وغیرہ۔ اور بنانے کا طریقہ بھی نیچے بتایا گیا: رنگوانا سے رنگوائی، اور اس کے علاوہ دھلانا سے دھلائی، اٹھوانا سے اٹھوائی، پسوانا سے پسوائی وغیرہ، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اس میں صفت کی مثالیں بھی دی گئی ہیں: نیک لڑکا، اونچی دیوار، یہ اس میں صفت کی قسمیں آگے آ گئیں جی۔ اور صفت اصلی کیا ہے جی: اچھا، برا، نیک، بد، تیز، سست، یہ صفت اصلی کے تحت آئیں گے الفاظ۔ اس کے بعد صفت نفسی، جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا وغیرہ۔ اور صفت بعض میں اونچا، نیک تر۔ اور صفت کل،
صفت کل سب سے اونچا، بلند ترین، نیک ترین، یہ صفت کل میں۔ صفت نسبتی لاہوری نمک، عربی، آدمی، اور بنانے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں صفت مشبہ، صفت مشبہ میں دیکھیے شریف، بخیل، رذیل، سرخ، سیاہ، یہ صفت مشبہ میں الفاظ آتے ہیں جی۔ یہاں تک ہی جو مثالیں آپ کو بتائی گئی ہیں پرچے میں تقریباً انہی میں سے الفاظ آتے ہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ کیا آپ نے ذہن نشین کرنا ہے؟ ایک تو اسموں کے نام اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہیں، اور دوسرا جو مثالیں دی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے۔ اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔